لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيقول ان قریب کہیں گے السفہاء و بے وقوف من الناس لوگوں میں سے ما کس نے واللہم پھیر دیا انہیں عن قبلتہم ان کے قبلے سے التی وہ کانو یہ تھے علیہا جس پر یہ تھے قل کہہ دیجئے للہ اللہ ہی کا ہے المشرق والمغرب مشرق اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے جس کے لیے ارادہ کرے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف الی کی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا تمہیں امتاً وسطاً امت وسط لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور ہو گواہ اور ہو رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ وَمَا جَعَلْنَا اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا القبلۃ قبلہ التی وہ کنت تو تھا علیہا جس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں آگے بریکٹ میں لکھ لیں ہم ظاہر کر لیں تاکہ ہم جان لیں یعنی ظاہر کر لیں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ممن ان میں سے جو ینقلب پلٹتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر یعنی الٹے پاؤں اور بے شک کانت یہ ہے لکبیرتاً بہت باری الا سوائے علی الذین ان لوگوں پر جنہیں حد اللہ نے ہدایت دی وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالی لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہاری نمازوں کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس سے لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے بنی اسرائیل کے واقعات کے بعد دو رکوع جو آپ نے پڑھ لی یہ ایک تمہید تھی جس کے اندر اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی کو واضح کیا کہ ابراہیم کا اصل طریقہ کیا تھا اور بنی اسرائیل اس سے ہٹ گئے اس وجہ سے دنیا کی امامت و پیشوائی دنیا کو رائے راست دکھانا یہ ذمہ داری ان سے لے لی گئی اور اب آخر میں اللہ رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے
اور اب قیامت تک آپ پر ایمان لانے والی امت مسلمہ وہی دنیا کی رہنما امت رہے گی۔ اب جب یہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی جانے لگی تو اس کے ساتھ قبلے کو بھی تبدیل کر لیا گیا۔ بنی اسرائیل جب دنیا کے امام اور پیشوا تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا قبلہ بیت المقدس یہ ان کا قبلہ رہا۔ اب جب دوبارہ امامت ان سے لے کر امت مسلمہ کو ملت ابراہیمی پر قائم رہنے والی امت کو دی جا رہی ہے تو قبلے کو تبدیل کر لیا گیا، لیکن یہ قبلے کی تبدیلی ظاہراً ایک حکم تھا، لیکن اللہ رب العزت نے انتہائی تاکید کے ساتھ آپ یہ 2 رکوع مسلسل اس موضوع پر اللہ نے نازل کیے جو ابھی آپ شروع کر رہے ہیں، کیونکہ محض یہ ایک حکم نہیں تھا کہ ایک امت کا رخ پہلے بیت المقدس کی طرف تھا اور اب اس کو بیت اللہ کی طرف کر دیا گیا، بلکہ ایک صدیوں سے ہزاروں سال پر محیط ایک امامت کی تبدیلی تھی۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل امام تھے، اب وہ امامت امت مسلمہ کو دی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انتہائی تاکید کے ساتھ بار بار قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا اور اس پر اٹھنے والے اعتراضات کے پہلے ہی جواب دیے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک آیت پڑھی، وہ تمہید تھی کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف تم رخ کرو گے تو وہاں اللہ ہوگا۔ وہاں بھی یہ ذہن بنایا گیا کہ کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ اس رخ پر اللہ رب العزت ہے اور دوسرے رخ پر نہیں ہے، اور دوسری طرف کوئی رخ کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ قبلے کا مطلب تو صرف یہ ہے کہ ایک امت کو متحد رکھنے کے لیے، یکسو رکھنے کے لیے کسی ایک طرف ان کا قبلہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ باقی اللہ رب العزت کی ذات تو ہر جگہ ہے، وہ تو ہر طرف سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی اس پر اعتراض کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اٹھنے والے اعتراضات کے پہلے ہی جواب اہل ایمان کو سکھا دیے اور قبلے کی تبدیلی کی حکمتیں بھی بیان کر دیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، اللہ رب العزت کے ہر حکم کے اندر حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ حکیم ہے۔ حکیم اس ذات کو کہتے ہیں جس کا کوئی ایک کام بھی بغیر حکمت کے نہ ہو۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اللہ کے حکم کی حکمت سمجھ آ جائے، لیکن بعض چیزوں کی حکمتیں اللہ رب العزت نے خود بیان کی ہیں، اور کسی حکم کی حکمت سمجھ آ جائے تو ایمان میں مزید پختگی ہوتی ہے، یکسوئی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی حکمتیں بیان کر دیں کہ قبلے کو پہلے بیت المقدس کیوں قرار دیا گیا اور پھر بیت اللہ کیوں قرار دیا گیا، اس میں حکمت کیا ہے وہ بھی بیان کر دی۔ اس پر ایک تشویش لائق ہوئی مسلمانوں کو کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ہی پڑھی اور دنیا سے وہ چلے گئے، اور ہم نے بھی جو 16-17 مہینے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، کیونکہ 16-17 مہینے بعد یہ حکم آیا، تو ہماری یہ نمازیں اب ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کیا ہے، وہ قبول ہو گئی ہیں، کیونکہ اس وقت حکم بیت المقدس کی طرف تھا۔ اس وقت اگر کوئی بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتا تو وہ قبول نہ ہوتی۔ اصل چیز تو اللہ رب العزت کا حکم ہے، وہ چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق تھیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ، ان قریب بیوقوف کہیں گے لوگوں میں سے کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے سے، یعنی بیت المقدس سے، التی وہ قبلہ کانوا علیہ جس پر یہ تھے۔ مکہ کے اندر آپ کا قبلہ کون سا تھا؟ مدینہ کے اندر 16 یا 17 مہینے اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ آپ کا قبلہ جو ہے نا وہ بیت المقدس تھا، لیکن مکہ کے اندر آپ کا قبلہ کون سا تھا اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس میں بھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیت اللہ کی جو جنوب والی سائیڈ تھی، دیوار تھی، جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، جہاں حجر اسود نصب ہے نا اور دوسرا کونا ہے، آپ اس طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، اور آپ کا رخ سامنے تو ظاہراً بیت اللہ ہوتا تھا، لیکن بیت المقدس بھی آپ کا بالکل سامنے ہی ہوتا تھا، کیونکہ مکہ سے جنوب کی طرف تھا بیت المقدس۔ جب آپ نے ہجرت کی تو معاملہ بالکل بدل گیا، بیت اللہ شمال کی طرف چلا گیا، جنوب کی طرف، اور بیت المقدس شمال کی طرف چلا گیا۔ اب ممکن نہیں تھا، آپ اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف جو ہے نا آپ کی پیٹھ ہوتی، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوتی، تو اس میں اب دونوں کو ملانا ممکن نہ رہا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف جو ہے نا رخ کیا 16 یا 17 مہینے، اور اس کے بعد آج کی تلاوت شدہ آیات کے بعد جو کل کی آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ نے حکم دیا کہ اب اپنا رخ تم بیت اللہ کی طرف تبدیل کر لو، تو قبلہ تبدیل ہو گیا۔ اس لیے یہ مضبوط رائے یہی ہے کہ بیت اللہ مکہ میں بھی آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، ظاہراً بیت اللہ آپ کے سامنے ہوتا تھا، لیکن اصل میں آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ تو کہا کہ یہ بیوقوف لوگ اس پر اعتراضات کہیں گے، تو ان کو پہلا جواب تو یہ دیا گیا کہ انہیں تم کہو کہ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب۔ مشرق اور مغرب بطول علامت کا، مشرق مغرب شمال جنوب یعنی ہر سمت اللہ کی ہے، اس کی مرضی ہے، جس طرف بھی حکم دے دے کہ تم رخ کرو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے چاہے سیدھے راستے کی طرف، اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو ہدایت نہیں چاہتا تو اللہ رب العزت اس طرح کے جو ہے نا چیزوں میں اس کو الجھا دیتا ہے، اور وہ ظاہری قسم کے احکامات کے اندر پھنس جاتا ہے، اور اس کی حکمت اور اس کی روح کی طرف نہیں جاتا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو بنایا ایک امت وسط۔ امت وسط بڑا ایک جامع لفظ ہے، وسط درمیان کو کہتے ہیں، اوسط بھی سیدھے ہے۔ امت وسط سے مراد وہ اعلیٰ اور اشرف امت ہے، گروہ ہے، جو معتدل ہو، افراط و تفریط سے پاک ہو، اور پوری دنیا کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنے والی امت ہو۔ اس کو خیر امت بھی کہا گیا ہے، تو بعد میں ترجمہ بہتر امت کیا ہے، بعد میں معتدل امت بھی اس کا ترجمہ کر لیا ہے، لیکن یہ سارے مفہوم اس کے اندر موجود ہیں، خیر امت کا بھی ہے اس میں، اور معتدل کا بھی ہے، اور عدل کا بھی، عدل قائم کرنے والی وہ اعلیٰ اور اشرف امت جو خود بھی افراط و تفریط سے پاک ہو، اور پوری دنیا کے درمیان اس کی حیثیت ایک صدر کی ہو، ایک مرکز کی ہو۔ یہ ہے امت مسلمہ کو امامت، دنیا کی امامت دینے کا، کہ اب تم کو جس طرح اللہ نے قبلہ تبدیل کر لیا ہے نا، یہ تو ایک علامت تھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں امت وسط اور خیر امت بنا دیا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس پر تم جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کیا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ چند الفاظ کے اندر اس امت مسلمہ کی ذمہ داری اللہ نے بیان کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا آدمی ذمہ داری پر غور کرتا ہے اتنا ہی انسان انتہائی پریشان ہو جاتا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اس دنیا کے اندر بحیثیت امت، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں پر تم گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اس گواہی سے کیا مراد ہے؟ اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا رسول اللہ کا دین لے کر دنیا میں آتا ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ شہادت اور گواہی دے کہ میں جو دین لایا ہوں، اس کے عقائد، اس کے اعمال، اس کی فکر، اس کا نظام، یہ ساری دنیا کی عقائد، فکر، عمل، نظام سے بہتر ہے، اس کی وہ گواہی دے۔ گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ثابت کرے دلائل کے ساتھ،
دنیا کے سامنے ثابت کرے، اپنے عقیدے کو بھی ثابت کرے، اپنے عمل کو بھی، اور اس دین کے نظام کو بھی دنیا کے سامنے بالکل دلائل کے ساتھ واضح کر دے کہ یہ نظام، یہ دین اور یہ عبادات کا طریقہ، یہ عقائد برحق ہیں۔ اس پر اٹھنے والے اعتراضات کے تسلی بخش جواب دے، چاہے اس کے کسی حکم پر بھی کوئی اعتراض اٹھے اس کی تسلی بخش جواب دے، اور دلائل کی زبان میں بالکل حق کو واضح کر کے رکھ دے۔ اس کو کہتے ہیں قولی شہادت، لیکن یہ شہادت صرف قولی نہیں ہوتی ہے گواہی، یہ عملی بھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا دوسرا کام ساتھ یہ ہوتا ہے کہ عمل کے ذریعے سے بھی اس بات کو واضح کر دے کہ جو راستہ میں لایا ہوں یہی برحق ہے، عمل کے ذریعے، یعنی اس دین پر عمل پیرا ہو کر اس کا خود ایک نمونہ بن کر لوگوں پر یہ بات ثابت کر دے کہ یہ دین صحیح ہے، اس کی عبادات بھی ٹھیک ہیں، عقائد بھی ٹھیک ہیں، اس کا نظام بھی یہی درست ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، آپ نے 23 سالوں میں کما حق ہوئے اس کو پورا کیا، اور 23 سالوں کے اندر آپ نے پورے جزیرۃ العرب پر اس دین کو غالب کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ جو کہا جاتا تھا نا حضر موت سے صنعا سے حضر موت تک ایک مسافر جائے گا اور خیرہ سے ایک عورت چل کر آئے گی، ایسا امن ہوگا، یہ محض خالی خولی باتیں نہیں تھیں، یہ حقیقت تھی۔ لوگوں کے اندر بھائی چارہ پیدا ہوگا، ظلم و ستم مٹے گا، امن آئے گا، دنیا جو ہے نا یہ خوبصورت بن جائے گی، لوگ پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ جو باتیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل سے ثابت کرتے تھے نا، عمل کے ذریعے سے بھی ثابت کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کا بہت بھاری ایک احساس تھا، اور قرآن نے بھی شروع میں یہ کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ سے کہا کہ ہم آپ پر ایک بہت بھاری کلام قول جو ہے نا ڈال رہے ہیں، ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اس میں طاقت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا راتوں کو آدھی آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کھڑے ہو کر قرآن کو ترتیل سے پڑھو تاکہ دل مضبوط ہو۔ دیکھیں جب دل مضبوط ہو تو کچھ آدمی کام کر سکتا ہے نا، دل جب بیٹھ جائے نا پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو، آپ کو روحانی ایک طاقت حاصل ہو کہ پوری دنیا کے ساتھ ٹکرانا ہے، اللہ کے دین کو ثابت کرنا ہے، ایسی سرزمین پر جہاں بت ہی بت نظر آتے ہیں، جہاں عصبیتیں ہیں، قبائلی عصبیتیں ہیں، امن نہیں ہے، درندگی ہے، سفاکی ہے، ظلم و ستم ہے، وہاں آپ نے دین حق کے ہر جز کو ثابت کرنا ہے، یہی برحق ہے، اور عملاً اس کو رائج کرنا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن کے ماہر ترین صحابہ میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عبداللہ قرآن پڑھو، تو میں نے بڑی حیرت سے کہا کہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور میں پڑھوں؟ فرمایا آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنوں، کبھی پڑھنے کو دل چاہتا ہے نا، کبھی سننے کو بھی۔ آپ سے نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا اس قرآن کو آج سنوں۔ فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، آپ سنتے رہے۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، فرمایا کیا حال ہوگا، یعنی کیا ہیبت ناک صورتحال ہوگی جب ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تجھے گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں نبی نے یہ گواہی دینی ہوگی کہ اے اللہ تو نے جو دین مجھے دیا تھا اس کو میں نے لوگوں کو کما حق کو پہنچا بھی دیا، اس کے برحق ہونے کو ثابت بھی کر دیا، اور اس پر مکمل عمل کر کے لوگوں کو دکھا بھی دیا۔ یہ ہر نبی نے گواہی دینی ہوگی، اور امت سامنے اس طرح کھڑی ہوگی، امت کے سامنے کھڑے ہو کر نبی نے یہ گواہی دینی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا بھاری گواہی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس 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 عبداللہ، اور میں نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں مبارک سے آنسو جو ہے نا آپ کی ریش مبارک پر گر رہے تھے، اور آپ کی ریش آنسو سے تر تھی، اتنے آپ روئے کہ جب مجھے ان لوگوں کے سامنے کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا
کہ کیا تو نے جو دین حق تجھے دیا تھا ان لوگوں تک پہنچا دیا تھا، اس کو ثابت کر دیا تھا برحق ہونا، اور کیا اس پر عمل کر کے عملی شکل میں لوگوں کو دکھا دیا تھا؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے کندھوں پر ڈال دی۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق اب اس ذمہ داری کا ذمہ دار ہے کہ اس نے دین حق کو سمجھنا بھی ہے، اس دین حق کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو اس کا توڑ بھی کرنا ہے، اور اس دین حق پر عمل کر کے لوگوں کو عملاً دکھانا بھی ہے کہ یہی دین صحیح ہے۔ ایک بات ذہن میں رہے، ایک آدمی قولی شہادت کا اگر حق ادا کر رہا ہو، دلائل کے ساتھ بات ثابت بھی کر رہا ہو، لیکن عمل اپنی شہادت کے خلاف ہو تو لوگ ایسی بات نہیں مانتے، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ اس کی مثال پہلے بھی میں نے دی ہے کہ مثلا آپ یہ سمجھیں ایک حکیم ہے، اس کے بعد بڑے بہترین نسخے ہیں، اس کے بارے میں اس نے خوبصورت لٹریچر تیار کیا اور اپنے طریقہ علاج اور اپنی ادویات کے برحق ہونے کے لیے اس نے بڑے دلائل بھی جمع کیے، اور لوگوں کو وہ بتاتا بھی ہے اور چیلنج بھی کرتا ہے کہ کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایلوپیتھک ہو، ہومیوپیتھک ہو، آئے میرے ساتھ مقابلہ کرے، میں مناظرے کی دعوت دیتا ہوں اسے۔ ایسے دلائل اس کے پاس ہے، کوئی اس کے قریب بھی نہیں آتا کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے۔ لیکن وہ حکیم صاحب بیمار ہوتے ہیں تو خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس علاج کرتے ہیں، اپنی ادویات استعمال نہیں کرتے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، لوگ اس کے وہ پردلائل گفتگو اس سے متاثر ہوں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ لوگ کہیں گے کہ اگر اس کو یقین ہے کہ میرا طریقہ علاج برحق ہے تو خود اس پر عمل کرتا۔ اس کے گھر کا کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، خود بیمار ہوتا ہے تو ایلوپیتھک ادویات استعمال کرتے ہیں، اپنی ادویات استعمال نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ علاج صحیح نہیں ہے، یہ خود بخود دنیا کے سامنے بات ثابت ہو جاتی ہے۔ اب ہم اگر اپنی امت کا اگر ہم جائزہ لیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تو اس کتاب حق کے اندر ہر باطل عقیدے کے باطل ہونے کو ثابت کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور یہ قرآن ایسی ایک مضبوط کتاب ہے کہ دنیا کی کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی فکر، کوئی نظریہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ خود تو نہیں بولتی نا، یہ تو اہل ایمان کا کام ہے کہ اس کے قریب ہوں، اور دین اسلام کی کسی بھی حکم پر یا نظام پر یا عبادات پر یا کسی عقیدے پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، اشکال پیدا کرتا ہے تو اس کو جواب نہیں۔ مسلمانوں کی قولی شہادت کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کل تو دنیا چونکہ سمٹ کر ایک گویا بستی کی شکل اختیار کر چکی ہے، تو ہر قسم کی چیز جو ہے نا انٹرنیٹ پر اسلام کے خلاف جتنی مہمات ہیں، چاہے قادیانیوں کی ہوں، جتنوں کی، وہ سب جو ہے نا اس کی زد میں ہے۔ اور ہمارے نوجوانوں کو دین اسلام پر مطمئن کرنا اور ان کو راہ حق پہ جو ہے نا یکسو کرنا، یہ ان پڑھے لکھے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے جو ان چیزوں کو بھی جانتے ہیں اور قرآن مجید کے ساتھ بھی ان کا گہرا تعلق ہے، کہ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس قولی جہاد کے اندر صرف کریں، اور جہاں بھی کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہو اس کا مسکت جواب دیں، ایسا جواب جو اس کو ساکت کر دے، اس کو جو ہے نا اس کی بولتی بند کر دے۔ ایسا علم نوجوانوں کے لیے، بعض نوجوانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ محض سطحی علم سے بات نہیں ہوگی، اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے۔ وہ قرآن کی عربی گرامر بھی سیکھے، صرف و نحو بھی سیکھے، علم بیان بھی سیکھے، اور قرآن کی جو تفاسیر ہوں اس پر بھی اس کی گہری نظر ہو، اسلامی فقہ اس کے اندر بھی اس کی گہری نظر ہو، اپنے آپ کو وقف کر دے اس کام کے لیے، اور جہاں بھی کوئی اعتراض ہو اس کا وہ جواب دے۔ یہ انتہائی ضروری ہے اس دور کے لیے، پہلے بھی تھا لیکن اس دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ قولی شہادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عملی شہادت کی بھی ضرورت ہے۔ عملی شہادت دو طریقوں سے ہم دیں گے۔ ایک تو اپنی انفرادی زندگیوں کے اندر جتنا دین اسلام ہم اس پر عمل کر سکتے ہیں تو امت مسلمہ کے افراد اپنی انفرادی زندگیوں میں اس پر عمل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس دین کی اجتماعی جو نظام ہے
اس کو بھی غالب کرنے کے لیے منظم جدوجہد کریں. جب تک غالب نہیں ہوگا اس وقت دین اسلام کی مکمل عملی شہادت جو ہے نا لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتی. دیکھیں یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں. دین اسلام کا مکمل حسن اسی صورت میں سامنے آ سکتا ہے جب یہ غالب حالت میں ہو. غالب حالت میں ہو، مغلوب حالت میں اس کا حسن کیا لوگ دیکھیں گے؟ سوائے نمازوں کے یا انفرادی کچھ اعمال کے تو نظر نہیں آتا. یعنی کیسا لوگوں کو انصاف قرآن دیتا ہے، یہ تو تب لوگ دیکھیں گے نا کہ جب واقعتاً عدالتوں کے اندر قرآن مجید کا نظام غالب ہوگا اور ہمارے جج قرآن کے مطابق جو ہے نا لوگوں کے درمیان فیصلے کریں گے اور عدل قائم ہوگا. دین اسلام کا معاشی نظام، بینکوں کے اندر جب اسلامی معیشت ہوگی اور منڈیوں اور کاروبار کے اندر، تو اس کا حسن لوگوں کے سامنے آئے گا. اور اس کی وجہ سے جو برکات آئیں گی کہ پوری سلطنت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، یہ چیزیں تو تب آئیں گی کہ جب یہ حسن جو ہے نا قائم ہو جائے. اسی طرح جو ہے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو عبادات کا نظام ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ، عبادات کا بھی مکمل حسن تب سامنے آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ دین غالب ہو، کہ جب آذانیں ہو رہی ہوں ایک ہی وقت میں ہوں آذانیں، نماز کا بالکل فکس وقت ہو اور نماز کے اوقات میں کوئی باہر نظر نہ آئے، وگرنہ پولیس اس کو پکڑ کر جو ہے نا جیلوں کے اندر بند کر دے، اور لوگ دڑا دڑ جو ہے نا وہ مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں، تو حسن تو تب آئے گا نا عبادات کا. اب کیا حسن ہے یہ؟ اولٹوں پر لوگ چائے پی رہے ہیں، بیٹھکوں کے اندر گپیں لگا رہے ہیں، مؤذن اذانیں دے رہے ہیں، اور مسجد کے اندر جو ہے نا اگر سارے آئیں تو حال بھر جائے اور ایک صف بھی پوری نہ ہو، تو عبادات کا حسن تو نہیں ہے. یہاں مجھے اپنے ایک مرحوم مغفور اللہ تعالیٰ ان کو کر کر جنت دے، ڈاکٹر وسیم اختر صاحب جو بہاولپور کے MPA بھی اکثر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ ہمیں ایک نجی محفل میں سنایا. انہوں نے کہا کہ اتفاقاً بہاولپور ویسے چھوٹا سا شہر ہے، وہاں کا بہاولپور کا جو DC تھا وہ میرا ایک دوست وہاں تعینات ہو گیا. تو اس نے مجھے دعوت دی. اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کبھی میرے پاس لاہور جاتے ہوئے ٹھہریں، ہم چائے اکٹھے پئیں گے اور تھوڑا سا وقت گزاریں گے. کہتے ہیں ایک دفعہ میں چلا گیا تو ظہر کا وقت تھا، قریب تھا اذان کا. اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور کہا کہ ذرا پہلے بہاولپور شہر کا ہم رون کریں گے، پھریں گے. کہتے ہیں جب ہم باہر نکلے اذانیں ایک ہی وقت میں شروع ہوئیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سارے لوگ جو ہے نا دکانیں بند کر کے جا رہے ہیں. ہم ایک بہت بڑی مسجد کے اندر جب پہنچے تو کہا کہ بالکل آخری صف میں ہمیں جگہ ملی، اور جمعے میں بھی اتنے لوگ نہیں تھے. تو میں نے ایسے ایک نمازی سے پوچھا کہ بہاولپور والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے DC کا بھلا کرے، اس نے زور کے وقت کی نماز سب پر لازم کر دی ہے. اس وجہ سے کہتے ہیں جب دفتر میں ہم بیٹھے تو اس نے پہلے تو واقعہ سنایا کہ علماء متفق نہیں ہو رہے تھے ایک وقت پر، تو میں نے ان کی دعوت کی تو بحثیں شروع ہو گئیں. پھر دوبارہ میں نے دعوت کی اور میں نے کہا بحیثیت ذمہ دار میں آرڈر جاری کرتا ہوں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر زور کی اذان ہوگی اور اتنے بج کر اتنے منٹ پر اس کی نماز ہوگی. ایک منٹ بھی کوئی آگے پیچھے گیا تو خود ذمہ دار ہے. تو کہتے ہیں اس کے بعد دوسرے دن سب نے اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اللہ نے مجھے ایک موقع دیا ہے، ایک وقت کی نماز تو میں قائم کر سکتا ہوں، اللہ کے سامنے میں اس کا ذمہ دار ہوں نا. یہ سرکاری تمام محکموں کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں ایک وقت کی نماز تو ذرا قائم کر کے اپنی ذمہ داری نبھا دوں، اتنا تو مجھے اختیار ہے. تو وہ محترم ڈاکٹر وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے وہ منظر دیکھا تو اسلامی ریاست کا منظر میرے سامنے آ گیا کہ اگر واقعتاً اللہ کا دین غالب ہو تو اس طرح لوگ نمازوں کے لیے آئیں گے اور ایسا ایک حسن قائم ہوگا اور مسجدیں آباد ہوں گی. یہ دین محض واعظ دعوت تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے نا یہ اس کا حسن، اس کی شہادت قائم نہیں ہوتی. اگرچہ یہ بھی بہت ضروری چیزیں ہیں، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا، لیکن اصل اس کا حسن نماز کا بھی تب آئے گا کہ جب اللہ کا یہ دین غالب ہوگا. اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، اس امت نے پوری نہ کی.
اگر واقعتاً کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فرمایا کہ جب اللہ کی نصرت آئے گی اور فتح حاصل ہو جائے گی، یعنی دین غالب ہو جائے گا، اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج اگر یہ دیکھیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ افغانستان کے اندر طالبان کی ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی، امریکہ نے ساری دنیا کی طاقت اس پر جو ہے نا مسلط کی، ناکام ہو کر چلے گئے، لاکھوں بچوں کو انہوں نے شہید کیا، بارود برسایا۔ افغانستان کے اندر کون سے خزانے یہاں دفن تھے، یہاں سے لے گئے، وہ یہاں تو پہاڑ تھے، لیکن انہیں اس بات کا علم ہے، ہمیں ادراک اس کا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر اس دور میں اگر واقعتاً کوئی ایک ریاست، کوئی ایک ملک اسلامی حکومت بن گیا اور وہاں قرآن کا نظام عملاً غالب آ گیا، پھر ہمارے ملک ہمارے کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور وہاں کے لوگ دین اسلام کے اندر بھی داخل ہوں گے اور یہ مطالبہ بھی کریں گے کہ اس ملک کے بینکوں کے اندر، اسلامی ملک کی بینکوں کے اندر جو نظام ہے وہ یہاں رائج کرو، اس سود کو ختم کرو، تم بیائی کو ختم کرو تم، اور لوگ ایک بڑی تعداد میں دین اسلام کے اندر آئیں گے اور پوری دنیا کے اندر دین غالب آ جائے گا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے نا، پوری دنیا کو ایک گاؤں کی طرف بنا دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر ترکی کے اندر اسلامی ریاست واقعتاً بن جاتی ہے پاکستان میں تو اس کو کوئی چھپا سکے گا، اس کو کوئی چھپا نہیں سکتا، اس کی دعوت، اس کا حسن، اس کی شہادت گواہی پوری دنیا تک خود اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا ہے۔ اور میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اس میں بڑے خرابیاں بھی انٹرنیٹ اور یہ ساری چیزوں میں، لیکن شاید اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے اللہ رب العزت ایک کام کر رہا ہے۔ اللہ کا کام ہے نا، دین کو تو اللہ نے غالب کرنا، ہم تو اپنے حصے کا کام کریں گے۔ اب ایک ریاست بھی اگر ذل اٹک کے برابر بھی واقعتاً بن جاتی ہے اور ٹھہر جاتی ہے، اور واقعتاً اس کا عدالتی، معاشی، سیاسی، ان کے رہن سہن کے طریقے، ان کی شادی بیاہ، ہر چیز میں دین اسلام اور ان کی نمازیں، اس کا حسن اگر نمایاں ہو جاتا ہے، پھر دین اسلام سے روکنے والی دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور یہ خبریں پھر دنیا کے اندر آئیں گی کہ امریکہ میں آج 1 کروڑ مسلمان ہو گئے، اور انگلستان کے اندر آج 10 لاکھ لوگوں نے کلمہ اجتماعی طور پر پڑھ لیا۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ایسا ہوگا انشاءاللہ، لیکن امت واقعی اگر گواہی دے دے کہ دین حق جو ہے نا صرف دین اسلام ہے، اور پھر دیکھیں لوگ اس کی طرف کس طرح لپک کر آتے۔ اس وقت اس دین کے اوپر ایک بہت ہی غلط لبادہ اوڑھا گیا ہے، وہ ہماری حکومتوں کی بھی نالائکی اس میں اور ہماری اپنی بھی ہے۔ ہم انفرادی زندگی میں بھی خصوصاً کفار کے ساتھ جہاں ہمارا تعلق ہوتا ہے وہاں اپنی ایمانداری کو ثابت نہیں کرتے، اور بدقسمتی سے بعض اوقات ایمانداری تو دور کی بات ہے، ہم دھوکہ، فریب، اپنا یہ چہرہ ان کے سامنے دکھاتے ہیں۔ ہمارے لوگ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے وہاں سے پیسے لوٹ کر آ جاتے ہیں، سمجھتے ہیں مال غنیمت ہم نے حاصل کیا ہے، حالانکہ وہاں دین اسلام کے چہرے پر ایک دبا لگا کر آ جاتے ہیں کہ مسلمان بڑے دھوکے باز ہیں، قرض لینے تو بھاگ جاتے ہیں۔ انفرادی زندگیوں میں بھی ہم نے اپنی قولی اور عملی خصوصاً شہادت نہ پیش کر سکے، تو دین اسلام کا جو غلط چہرہ ان کے میڈیا نے جو دین اسلام کے خلاف ہے جو لوگوں کے سامنے رکھا ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان انتہائی بنیاد پرست ہوتے ہیں، ان کا ذہن نہیں ہوتا، بس بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارتے ہیں، انتہائی تشدد کرتے ہیں، اور اگر یہ غالب آ گئے تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ جہاں کسی کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھیں گے پیچھے سے ڈنڈا ماریں گے، کسی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کو یہ لاتے ماریں گے۔ ہمارے قریبی رشتہ دار، بہت پرانی بات ہے، تو وہ انگلینڈ سے آئے، یہ وہ دور تھا جب نئے نئے افغانستان پر حملے ہو رہے تھے نا، تو اس نے مجھے کہا کہ یہاں بھی کوئی طالبان ہوتا ہے، تو میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں طالبان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو ہمارے کفانی استاد تھے، وہ پٹکا وغیرہ باندھتے تھے، اور میں نے دکھایا، کہتے ہیں بالکل یہ طالبان ہے۔ پھر میں نے پوچھا تم کس طرح طالبان کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے میڈیا پر بار بار یہ تصاویر اور ویڈیو آتے ہیں، کس طرح کے لوگ پٹکے باندھے ہوئے، ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے،
انتہائی غصے میں جا رہے ہیں، کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو پیچھے سے ڈنڈا مارتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام ہے، اگر یہ آ گئے لوگ تو تمہارا بھی یہی اشر ہوگا، اور اس طرح کی تم پھر مشقت والی اور اس طرح کی زندگی تم گزارو گے۔ دین اسلام کے غلط تعارف اور غلط گواہی ہمارے دشمنوں نے اپنی عوام کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ ہے، ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے، ہر آدمی پوری دنیا کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتا، لیکن اپنے حصے کا کام تو کر سکتا ہے نا، کہ وہ بس تہیہ کر لے کہ میں اب دین اسلام کے مطابق زندگی گزار کر اپنی عملی شہادت لوگوں کو سامنے رکھوں گا، اور اپنی قولی شہادت کے لیے بھی اللہ نے جس کو جتنا طاقت دی ہے، قلم کی، زبان کی، تحریر کی، اس کو بروئے کار لائے، اس قولی جہاد کے اندر وہ اپنا حصہ لے، اور بحیثیت مجموعی اسلامی ریاست کے لیے ہمارا سوچنا، بلکہ ایک مغلوب، جہاں دین اسلام مغلوب ہو نا، تو وہاں تو امت مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ بس دنیا کے پیچھے ہی وہ لگا رہے، اس کا کام یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رزق بھی حاصل کریں، اور باقی اپنا سب کچھ، اپنی اوقات صلاحیتیں اس کام کے لیے کھپا دے کہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو۔ اور جب یہ دین غالب آ جائے گا تو دنیا کے اندر ہی اس کی جو برکات دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا یہ باعث بن جائے گی، اور یہ جتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا، یہ سارا ٹوٹ جائے گا۔ اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا لوگ کر رہے ہیں، واقعتاً اگر عملاً دین اسلام کی ایک عملی شہادت لوگوں کے سامنے آ گئی تو انشاءاللہ اس سارا پروپیگنڈا ٹوٹ جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میرے بارے میں لوگ اگر بہت ساری باتیں کریں، لوگوں کے ذہن بھی بن جائیں، اور واقعتاً اختیار میرے ہاتھ میں آ جائے، اور لوگ میرے ہاتھ سے عدل و انصاف دیکھیں، میرے اچھے اخلاق دیکھیں، میرا حسن سلوک دیکھیں، خود بخود سارا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر لی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی کما حق کو اس کو ادا کیا۔ بات کے اندر امت کے اندر سستی آتی گئی، اور آج صورتحال یہ ہے کہ اس امت کے جو رہنما ہیں وہ مغربی تہذیب، کفار کے طور طریقوں، ان کے علم بردار ہیں، ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ برحق ہیں، اور دین اسلام پر غلط جو ہے نا پردوں کے اندر اس کو چھپا دیا گیا ہے۔ بحیثیت انفرادی بھی زندگیوں کے اندر دین کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آتا ہے، باقی ساری زندگی دین اسلام کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس دنیا کے اندر دین کو تقویت نہیں حاصل ہو رہی، دین پھیل نہیں رہا، اور جو ہے نا کفار کا دین اسلام کی طرف رخ اگرچہ ہے، لیکن جن کا ہے نا وہ خود متاثر ہوتے ہیں، قرآن سے تحقیق کرتے ہیں، ہمیں دیکھ کر متاثر نہیں ہوتے، وہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں دین حق ان پر واضح ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے وہ حکمت بیان کی کہ قبلہ ہم نے کیوں پہلے شروع میں ہی بیت اللہ کیوں نہیں قرار دیا، پہلے بیت المقدس قرار دیا اور پھر اس کے بعد بیت اللہ۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور ہم نے مقرر نہیں کیا تھا وہ قبلہ جس پر تو تھا، الا مگر لنعلم، تاکہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اس سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی یہ آیت نہیں ہے موجود کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہو، یہ کہیں بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہی صرف قرآن مجید نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ پر وہی آتی تھی جس کو وہی خفی کہا جاتا ہے، جس میں آپ کو احکامات دیے تھے۔ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم جو ہے وہ بھی قرآن میں موجود نہیں ہے، اس کو وہی جلی کہتے ہیں، اور وہی مطلوع بھی کہا جاتا ہے قرآن کو۔ ایک وہ وہی جو غیر مطلوع جو احادیث ہیں، اور اس کو وہی خفی بھی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کو منکرین سنت کا فتنہ کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات تو کسی اور موقع پر ہوگی۔ وہ لوگ کہتے ہیں، پرویز احمد، غلام احمد پرویز اس دور کا بہت بڑا علم بردار ہے اس کا، وہ کہتے ہیں کہ وہی صرف قرآن مجید ہی ہے، حدیث وہی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے بعد میں بنائی ہے، اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس قرآن ہم مانیں کہ حدیث ہم نہیں مانتے۔
حالانکہ قرآن سے حدیث آپ ہٹا دیں تو صرف اور نماز کا بھی مفہوم جو ہے نا سامنے نہیں آتا. نماز کا طریقہ ہی جو ہے نا قرآن نے تو تفصیلاً کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ کون سی نماز کی کتنی رکعتیں، اس وجہ سے وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ اس دنیا کے اندر منکرین حدیث کا. اس کے لیے اور بہت سارے قرآن میں دلائل آئیں گے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن اللہ کہتے ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا جس پر تو تھا. لازمی بات ہے آپ بیت المقدس پر تھے، تو بتایا جائے قرآن مجید میں کہاں کون سی آیت ہے جس میں بیت المقدس کے قبلے کے مقرر ہونے کا حکم ہو. تو قرآن میں تو کہیں نہیں ہے. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وہی آتی تھی اور اس میں آپ کے لیے قبلہ مقرر ہوا. دیکھیں جب بیت المقدس کو اللہ نے قبلہ مقرر کیا تو جن کے دل کے اندر جو ہے نا حسبیت تھی بیت اللہ کی، اپنے آباء و اجداد کی، تو ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ساتھ دیتے، کیونکہ قبلہ تو ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے امت کی نا. تو اس لیے آپ کے ساتھ صرف وہ لوگ آئے جو بالکل خالصتاً رسول کی اتباع کرنے والے تھے. پھر جب آپ مدینہ میں آئے تو کچھ نہ کچھ یہودی بھی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مسلمان ہوئے، اور مدینہ کے جو مشرک تھے وہ بھی یہودیوں سے مرغوب تھے، کیونکہ وہ یہودی پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ انپڑھ آبادی تھی، تو وہ بھی ان کے قبلے سے بھی مرغوب تھے. تو ان کے دل میں بھی یروشلم کی بیت المقدس کی محبت تھی. جب قبلہ تبدیل کر دیا گیا تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر یہودیت کی جو ہے نا بت ہے یا ان کی محبت تھی یا اس قبلے کی، ان کے لیے بھی ممکن نہ رہا کہ آپ کا وہ ساتھ دے سکے. لیکن جو مخلص مسلمان تھے تو ان کا ایمان تو پختہ تھا، انہوں نے جو ہے نا نمازوں کے اندر ہی جب قبلہ تبدیل ہوا، اگلی آیت میں وضاحت آئے گی، انہوں نے تبدیل کر لیا. یہ حکمت تھی کہ صرف آپ کے ساتھ کوئی نسل پرست، کوئی قوم پرست، کوئی عصبیت والا نہ رہے، خالصتاً رسول کی اتباع کرنے والا ہو. رسول جب کہے کہ اس طرف نماز پڑھو اس طرف نماز پڑھیں، رسول جب کہے اس طرف نماز پڑھو اس طرف نماز شروع کر دیں. تو اصل معاملہ تو رسول کی اتباع کا ہے نا. فرمایا اس قبلے کی تبدیلی میں حکمت یہ تھی، وگرنہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کو قبلہ قرار دیتا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ نسل پرست قسم کے لوگ اس وجہ سے کہ چونکہ ہمارے قبلے کی اتباع کر رہے وہ آپ کا ساتھ دیتے. اس طرح دیکھیں جب غیر مخلص لوگ کسی بھی اجتماعیت کے اندر آ جاتے ہیں تو دشمنوں سے زیادہ یہ غیر مخلص لوگ اس اجتماعیت کو نقصان دیتے ہیں. تو اس سے غیر مخلص لوگوں سے اسلامی اجتماعیت کو پاک کر دیا گیا. اب یہ جو تشویش تھی نمازوں کا تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ بھی کہا کہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ ضَلَّ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی سوائے ان لوگوں کی جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے آسان ہے، وگرنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. دیکھیں معاشرے کے چھوٹے چھوٹے رسم و رواجات ہوتے ہیں، ان کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. شادی بیاہ ہوتی ہے نا، ایک اچھا دیندار آدمی وہ بھی کہتا ہے جی مجبور ہوں، کیا کروں، ہے تو یہ سارا نبی کی سنت کے خلاف ہو رہا ہے لیکن مجبور ہوں. چھوٹے چھوٹے رسم و رواجات کو نہیں لوگ توڑ سکتے. قبلے کی تبدیلی تو کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن اللہ جس کو ہدایت دے اس کے لیے رسم و رواجات کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی ہدایت کے بغیر یہ ممکن نہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ نہیں ہے کہ ضائع کر دے تمہارے نمازوں کو، یعنی جو بیت المقدس کی طرف تم نے نمازیں پڑھی اللہ نے قبول کر لیں. یہ ایک نقطہ جو بہت ضروری ہے بتانا، وہ یہ ہے کہ صلاتکم کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ایمانکم کہا. یہ ایک عربی اسلوب ہے. بعض اوقات دیکھیں وجہ اللہ آتا ہے نا، اللہ کا چہرہ، مراد اللہ کی ذات. کبھی کسی چیز کے جز کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے. مثلا چہرہ بولا جائے اور پورا جز مراد لیا جائے. جس طرح حدیث میں آتا ہے 2 آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی مجاہدین کی پیریداری میں جس نے رات جاگی، اور ایک وہ آنکھ جس سے اللہ کے خوف کے جیسے آنسو کے قطرے بہہ پڑے. تو ایسا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آنکھیں جہنم میں نہیں جائیں گی. وہ آدمی اگر چلا بھی گیا تو آنکھیں نہیں ہوں گی، مطلب پورا جسم جہنم میں نہیں جائے گا، یہ مراد ہے. تو آنکھ جز ہے نا، کبھی جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، لیکن کبھی کل بول کر جز مراد لیا جاتا ہے. اب ایمان کل ہے، نماز اس کا ایک جز ہے. کل بول کر جز مراد لیا گیا ہے نماز. اور اس میں حکمت یہ ہے، یہ بتانا یہ ہے کہ نماز دین اسلام کا ایمان کا اہم ترین جز ہے. نماز کے بغیر ایمان
جو ہے نا وہ کامل ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے اور کہتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، ہمارا دل بالکل صاف ہے، اور کئی کہتے ہیں جی اصل چیز حقوق العباد پر توجہ دو۔ نماز اللہ کا جو ہے نا ایک حکم ہے، اللہ معاف کر دے گا، وہ معاف کر سکتا ہے کہ کر دیتے ہیں نا۔ اصل بات تو یہ نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کر دے گا، مطمئن ہو گئے، نماز کو دین سے نکال ہی دیا۔ اور قرآن کہتے ہیں کہ ایمان ہی وہ ایمان نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، بلکہ نماز کا نام ہی ایمان رکھ دیا۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا نماز کی اہمیت اللہ نے اس لفظ کے اندر بیان کر دی۔ جس طرح ایک انسان کا وجود ہونا اس کا سر کاٹ دیا جائے، باقی سارے جسم موجود، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ بالکل ایمان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ نماز اس کو اگر ہٹا دیں تو بغیر چہرے کے ایک وجود ہے، لاش ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نماز کے لیے ایمان کا لفظ بول کر اس کی طرف متوجہ کیا کہ بغیر نماز کی ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور بغیر نماز کی ایمان جو ہے وہ کامل ہی نہیں ہے۔ اس لیے نماز کا خصوصی اہتمام کرو۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ سیقول ان قریب کہیں گے السفہاء بیوقوف من الناس، لوگوں میں سے، ما واللہم کس نے ان کو پھیر دیا، عن قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ کانو علیہ جس پر یہ تھے، کانو یہ تھے علیہ جس پر۔ قل کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، یادی وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کے لیے ارادہ کرے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح، یعنی جس طرح ہم نے قبلہ تبدیل کیا اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امتا وسطا، ایک بہترین امت یا ایک معتدل امت یا ایک امت وسطی، یہی ترجمہ کرنے، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء علی الناس گواہ لوگوں پر، یعنی اس دین کے برحق ہونے کے گواہ، ویکون رسول اور ہو رسول علیکم تم پر شہیدہ گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ اور ہم نے نہیں مقرر کیا تھا قبلہ، التی وہ یعنی بیت المقدس، کنت علیہ جس پر تو تھا، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لیں، تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے، مراد یہ ہوتا ہے کہ ظاہر کر دیں، لوگوں کے سامنے لے آئیں۔ من یتبع الرسول کون اتباع کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ممن ینقلب ان میں سے جو پلٹتے ہیں علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر۔ دیکھیں آدمی جب ایک رخ پر جا رہا ہو نا، الٹا پلٹنا چاہے نا تو اپنی ایڑیوں پر پلٹ جاتا ہے نا، تو اس کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا آپ جنوب کی طرف جا رہے ہیں اور اچانک آپ فیصلہ کر لیں کہ میں نے شمال کی طرف جانا ہے نا، تو ویسے دائیں بائیں اگر جانا ہو تو وہ تو اسی طرح پلٹ جاتا ہے، لیکن بالکل الٹے رخ جب آدمی پلٹتا ہے نا تو ایڑیوں پر اس طرح پلٹ جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ کون ہے جو پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں پر، وَإِنْ كَانَتْ اور بے شک یہ تھا، یہ حکم تھا، لَكَبِيرَةً بہت بھاری، الا مگر یا سوائے علی الذین ان لوگوں پر ہدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، علی الذین ان لوگوں پر جنہیں ہدی اللہ اللہ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم تمہاری نمازوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بہت زیادہ شفیق رحیم ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اصلح لنا شأننا كله، اللهم اصلح لنا شأننا كله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔